ایک ڈیڈ لاک قائم تھا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جب امن مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، تو اب جو ڈیڈ لاک قائم ہے اس کے اندر رکاوٹیں کیا پیش آ رہی ہیں؟ کیوں نہیں جو امن مذاکرات جس کا آپ نے آغاز کیا تھا وہ آگے بڑھ سکے؟ جی بالکل، امن مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، یا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ تعطل کا شکار ہو گیا تھا، اور ابھی تک ہے پچھلے کوئی 2.5 مہینوں سے۔ بعد میں کوئی رسمی طور پر ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، تیسری ہونی تھی جس میں کچھ معاملات پر بات آگے بڑھانی تھی، لیکن وہ پھر نہیں ہو سکی۔ اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو یہاں پر سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے حکومتی توجہ اس طرف چلی گئی تھی، اور دوسرا اس کے علاوہ افغانستان کے اپنے کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں، وہاں پر کوئی ڈرون حملے ہوئے، اور امارات اسلامی افغانستان کے جو ثالث ہیں، جو اس میں بات چیت میں ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی اس سلسلے پہ توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ مذاکرات میں ایک لل آیا، تعطل آیا۔ اور لیکن جہاں تک تعلق ہے ان حملوں کا جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے اور بہت ہی قابل مذمت صورتحال ہے، اور خاص طور پر آج جو لکی مروت میں حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ باجوڑ میں بھی ہلال خیل کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ یقیناً افسوسناک تو ہے۔ اس میں ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ طالبان کے میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو امن مذاکرات کے حامی نہیں ہیں، جو جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور زیادہ تر جو کارروائیاں ہوئی ہیں یا بدمزگی پیدا ہوئی ہے، حملے ہوئے ہیں، تو یہ مختلف گروپس کی طرف سے ہو رہے ہیں تاکہ یہ کوئی بھی امکان امن کا اگر اس طرف کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ نہ ہو سکے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ مختلف گروپس جو ہیں یہ حملہ کر رہے ہیں، مگر دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو چھاپا مارا گیا، ایک گھر کے اندر ایک چھاپا مارا گیا حال ہی میں، تو اس کے اندر بام بنانے کی فیکٹری تھی، وہاں پہ کہ جو لوگ تھے وہ بام بنا رہے تھے۔ تو یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ شہری علاقوں کے اندر بھی خیبر پختونخوا کے اندر آ گئے ہیں۔ تو یہ جو بات آپ پہلے کرتے تھے کہ جی واردات ہوتی ہے اور پھر وہ واپس افغانستان چلے جاتے، وہ بات تو اب ختم ہوگی، ان کے ہائیڈ آؤٹس یہاں پہ مل رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو میں نے اس انداز میں نہیں کی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بعض کیسز میں ان کے لوگ جس طرح سوات میں آئے تھے، اور سوات سے انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو نکالا، ہماری طرف سے ان پر جب بات چیت ہوئی اور کچھ ملٹری کا پریشر آیا، فوجی کارروائیوں کا پریشر آیا، کچھ بات چیت کے ذریعے انہوں نے اپنے لوگوں کو باہر نکالا۔ اسی طرح لیکن جہاں تک ساؤتھ کا تعلق ہے، وزیرستان کا، جنوبی اور شمالی دونوں کا، اور پھر ڈی آئی خان انہی سے منسلک ہے، دوسری طرف لکی مروت ہے، تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ان کی پریزنس کسی نہ کسی شکل میں رہی ہے، اور یقیناً ان کے لوکل سپورٹرز تو ہیں، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لوکل سپورٹرز کے بغیر افغانستان سے آنے والے دہشت گرد یہاں پر کوئی کارروائی ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ دوسری بات، جہاں تک یہ بم بنانے والی چیز ہے، تو مجھے ایک چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کوئی اتنے ہائی ٹیک بم نہیں ہوتے جس کے لیے آپ کو کوئی بڑا کارخانہ چاہیے ہوتے، تو نائٹریٹس کی مختلف نہیں، مگر ایک جگہ تو چاہیے ہوتی ہے، تو پریشر، پھر اس کے لیے آپ کو لوکل سپورٹ تو چاہیے ہوتی ہے۔ آپ آ کے کرائے پہ مکان یہی لیں میں گے نے یا کہا۔ مکان لیں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے، کسی سے آپ کرائے پہ لیں گے، وہاں پہ آپ کے لوگ آ کے رہیں گے، وہ بنائیں گے بام، تو ظاہر ہے پھر ٹھکانے تو ہوں گے۔ بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لوکل سپورٹرز تو ہیں، لوگ یہاں پہ ظاہر ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، پرانے ساتھی ہیں جو یہاں پہ ڈورمنٹ ہیں، اور جو یقیناً ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی نشاندہی پولیس کو ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، تو پھر کارروائی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کئی کارروائیاں کچھ تو میڈیا میں آ جاتی ہیں، کئی ایسی کارروائیاں ہیں جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی لیکن مسلسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو اوور آل ہمیں بس اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم تو دیکھیں مطلب نہیں، یہ پوچھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ مقابلہ کیسے کریں گے۔ ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کے اندر جو ہے ایک ڈرون حملہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے حکام نے کارروائی کی۔ تو یہ درست ہے کہ ڈرون حملہ ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، تحصیل کلاچی کے اندر؟
देखें, ये तो उनका नैरेटिव है ना, उनका मौक़िफ़ है कि ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमला मैं तो नहीं समझता कि ड्रोन हमला हुआ है, ना ही पाकिस्तान अपने इलाके में ड्रोन हमले करता है, और ना ही वहाँ दूसरी तरफ अमेरिका है कि जो इस वक्त, पहले तो ड्रोन अमेरिका की तरफ से आते थे, तो अब तो अमेरिकन भी नहीं है, अफगानिस्तान से विड्रॉ कर गए। तो अब हुआ होगा, कार्रवाई तो फोर्सेस भी करती हैं और इनके खिलाफ होती रहती हैं कार्रवाइयाँ, लेकिन अमूमन जब तहरीक तालिबान या किसी और तालिबान ग्रुप की तरफ से जब एक्नॉलेज किया जाता है कि हाँ ये कार्रवाई हमने की है, तो वो हमेशा कोई ना कोई जवाब उसमें ज़रूर पेश करते हैं। जैसे आज भी जो लकी मरवत में वाक़या हुआ, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस की मोबाइल वैन थी, ये हमारे साथियों पर छापा मारने के लिए जा रही थी। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो नॉर्मल गश्त पे थे। छापा मारने वाले 6 बंदे फिर गाड़ी में बैठ के नहीं जाते, वो फिर काफ़ी लोग होते हैं और पूरा मुकम्मल ऑपरेशन तौर होता पर है। मुसल्लह होते हैं। उनको ठीक। फिर जी, ठीक। उनको इस तरह आसानी से निशाना नहीं बनाया जाता। तो बहरहाल वो जी। जवाब तो देते हैं ना, कोई अपनी जी। कार्रवाई को जी। जस्टिफाई करने के बैरिस्टर लिए। साहब हमारे साथ ही ये रहिएगा। अयाज वजीर साहब, आपने पिछले हफ्ते जो है आपने बाकायदा तौर के ऊपर मुजाहरे किए हैं, अमन के लिए मुजाहरे किए हैं वजीरिस्तान के अंदर। तो इस वक्त आपकी जो मेन डिमांड है वो क्या है? आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? मेहरबानी, हमारा मेन डिमांड सिर्फ अमन है। अमन इधर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, क्योंकि सूबाई हुकूमत बिल्कुल इसे नाला है। बिल्कुल उसको मतलब है, जब मीडिया में या कोई सेशन उससे सवालात करे तो उसको मालूमात होता है। इसके अलावा ये बिल्कुल खामोशी इन्होंने इख्तियार किया है। हमारा डिमांड सिर्फ ये है कि वजीरिस्तान पूरा बदअमनी का शिकार है। काले शीशों का राज है, हर किसी के पास काले शीशे, हर किसी के पास असले है, हर बाजार में दिन दहाड़े। हमारा तारिक नाम ठेकेदार है, उसको दिन दहाड़े 10 बजे बाजार से अगवा किया गया है। रोजाना की बुनियाद पर थानों पे आप लोगों ने जिक्र किया है, रगवी थाने में उस पर हमला हुआ है। उसके तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे फौजी छावनी है उसके साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इजाजत नहीं है। अजामर के थाने पे रोजाना की बुनियाद पर रॉकेट लॉन्चर से हमले होता है, बड़े बड़े असले इस्तेमाल होता है। 20 पे पुलिस फौज की चौकी है, लेकिन उसको इजाजत नहीं है कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे।